اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا صدق اللہ العظیم۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5، ان 2 آیات کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں سورت کی ابتدا میں طلاق کے اور عدت کے کچھ احکام وہ بیان فرمائے اور فرمایا کہ عورت کو ان عورتوں کو ان کی عدت پر طلاق دو، یعنی ایسے موقع پر کہ وہ پھر بعد میں اپنی عدت کو صحیح طور پر شمار کر سکے۔ اس بارے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ حیض میں طلاق دینے کی ممانعت ہے، لیکن طلاق واقع ہو جاتی ہے، پھر اس میں یہ قباحت پیدا ہو جاتی ہے کہ صحیح طور پر پھر اس کی عدت کو شمار کرنے میں مشکل وہ درپیش ہوتی ہے۔ تو سنت طریقہ یہی ہے جو گزشتہ مجلس میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، یعنی عورت کو ایسے طہر میں طلاق دی جائے کہ جس میں اس کے ساتھ مباشرت اور میاں بیوی کا جو تعلق ہے خاص وہ نہ قائم کیا ہو۔ پھر فرمایا کہ اگر اب آیت نمبر 2 میں اللہ نے کیا فرمایا، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اب جب وہ ان کی عدت پوری ہونے لگے تو پھر یا تو اگر رجوع کرنا تو پھر رجوع کر لو، یعنی اگر تو اس نیت سے طلاق دی تھی کہ ایک طلاق میں دے رہا ہوں، اگر تو یہ سدھر گئی تو ٹھیک، نہیں تو پھر اس کو فارغ کر دوں گا، تو پھر انسان عدت کے ختم ہونے کے قریب اس سے رجوع کر لے عورت سے۔ اور اگر اچھا اس رجوع میں پھر نکاح کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اس نیت سے دی کہ میں نے اس کو اب چھوڑ دیا، بڑا ایسے حالات دیکھے اور یہ اس نے تنگ کیا کہ اب میری اس کے ساتھ نہیں بنتی، میں اس کو فارغ کر رہا ہوں، تو اب اگر اس سے رجوع کرتا ہے اس کی عدت کے قریب پورے ہونے سے پہلے یا عدت کے اندر تو اس کے لیے پھر باقاعدہ وہ نکاح کیا جائے گا، اور اس پر اگر تو رجوع کیا ہے یا اس کو اپنے پاس ٹھہرائے رکھا ہے تو شریعت نے کہا کہ وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اپنے میں سے 2 عادل آدمی اس معاملے میں رجوع کیا ہے یا اس کو فارغ کر دیا ہے، اس میں پھر گواہ بنا لینے چاہیے۔ اچھا، آج کی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ 2 قسم کی جو عورتیں ہیں ان کی عدت کو اللہ بیان فرما رہے۔ فرمایا واللائی یئسن
من المحیض من نسائکم، کہ تمہاری عورتوں میں سے وہ عورتیں کہ جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، کہ انہیں اب حیض نہیں آتا ہے۔ بسا اوقات 45 سے 50 سال کی عمر میں جو ہے عورت کو حیض آنا بند ہو جاتا ہے، یا بہت کم جو ہے وہ 60 سے اوپر جا کر 70 سال تک کئی عورتوں کا بند جو ہے ہوتا ہے، بہت کم۔ تو اب اس معاملے میں ان کی جو مدت ہے، مدت عدت، وہ کتنی ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے وہ کہ جو مایوس ہو گئی ہیں حیض سے، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو ان کے بارے میں کہ اب ان کی جو ہے عدت کتنی ہوگی، کیسے شمار کی جائے گی، تو اللہ نے فرمایا فعدتہن ثلاثۃ اشہر، ان کی اب جو عدت ہے وہ 3 مہینے ہے۔ ایسی عورتوں کی عدت 3 مہینے۔ ایک صحابی تھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ، ان عورتوں کی کیا عدت ہے جو حیض آنے سے نا امید ہو چکی؟ تو اللہ نے اس پر یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسی عورتوں کی عدت کے تعین میں تمہیں شک ہو تو ان کی عدت کیا ہے، ثلاثۃ اشہر، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ پھر ایک شخص جو ہے وہ کھڑا ہوا، اس نے سوال کیا یا رسول اللہ، جن عورتوں کو کم سنی کی وجہ سے حیض نہیں آتا، یعنی ان کی ابھی عمر اس قابل نہیں، بالغ ہی نہیں ہوئی اور انہیں حیض ہی نہیں آ رہا، تو ایسی اگر بچی کا نکاح کر دیا جائے تو اس کی کیا ہے، اور اس کو پھر طلاق ہو جاتی ہے، اس کی عدت کیا ہے؟ تو اس بارے میں پھر آگے آ رہی اسی آیت کا اگلا ٹکڑا ہے واللائی لم یحضن، اور ان عورتوں کی بھی 3 ہی مہینے عدت ہے کہ جنہیں حیض نہیں آتا ہے۔ ایک وہ کہ جو مایوس ہو گئی اپنے بڑھاپے کی وجہ سے، اور ایک یہ کہ جن کو کم عمری کی وجہ سے، کم سنی کی وجہ سے بھی حیض نہیں آتا۔ پھر آگے آیت کا اگلا حصہ آ رہا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ پھر ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ، حاملہ عورتوں کی کیا عدت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کے اسی حصے میں فرما دیا کہ حمل والی عورتوں کی جو عدت کی جو مدت ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے حمل کو وضع کر دیں، یعنی بچہ جن دیں، تو بچہ جنتے ہی ان کی جو ہے عدت مکمل ہو جائے گی۔ تو یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی عورتوں کی جو عدت ہے وہ بیان فرمائی۔ ایک صحابیہ تھیں، وہ سعد بن خولہ کے نکاح میں تھیں، تو حجۃ الوداع کے موقع پہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور یہ حاملہ تھی۔ اب انہوں نے حمل کے بعد، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، تو انہوں نے کیا، اپنے شوہر کے انتقال کے بعد بچہ جنا، جب یہ نفاس سے پاک ہو گئی 7 مہینے کے بعد، تو کسی کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا، تو اب انہوں نے بناؤ سگار کیا جیسے عورتیں عموماً کرتی،
عورت کی جو فطرت میں اللہ نے بناؤ سنگار رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، عورت کی فطرت میں ہے، اس کی فطرت میں اللہ نے بناؤ سنگار رکھا ہے، لیکن شریعت اسلام نے عورت کی فطرت کو رد نہیں کیا، بلکہ اس کی فطرت کو رد نہیں کیا، بلکہ اس کو سمجھا دیا کہ تم نے باپ کے سامنے کیسے رہنا ہے، بھائی کے سامنے کیسے رہنا ہے، شوہر کے سامنے کیسے رہنا ہے، ہر رشتے کے سامنے جیسے رہنا ہے ویسے سمجھا دیا، اور اس کی جو فطرت ہے اس کو بھی رد نہیں کیا۔ اب ان کی بچہ جنا تو انہوں نے بناؤ سنگار کیا، کیونکہ انہیں پیغام آیا تھا ایک نکاح کا، تو کسی نے جو ہے انہیں کہا کہ شاید تم نکاح کرنا چاہتی ہو، خدا کی قسم تم 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ تو یہ جو سبیہ تھی صحابیہ، ان کا بیان ہے کہ میں یہ گفتگو سن کے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوپٹہ اوڑھ کے پردے میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور اس طرح سارا معاملہ بیان کیا کہ میرے شوہر جو تھے وہ انتقال کر گئے، اور ان کے انتقال کے وقت میں حاملہ تھی، اب میں نے بچہ جن دیا ہے، تو اس طرح آگے نکاح کا پیغام بھی آیا، تو اس کے لیے میں نے اپنے آپ کو جو ہے بناؤ سنگار کیا تھا، تو کسی نے مجھے ٹوکا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بچہ جننے کے بعد تمہاری عدت پوری ہوگی، بچہ جنتے ہی حاملہ کی عدت جو ہے پوری ہو جاتی، چاہے وہ اگر شوہر کے انتقال کے اگلے دن ہی بچہ جن دے، چاہے 2 مہینے بعد، چاہے 9 مہینے بعد جنے، جب وہ بچہ جنے گی حاملہ اس کی جو ہے عدت پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح سنن کبریٰ کی امام بہقی نے روایت کی ہے کہ جب سورہ بقرہ میں متعلقہ عورتوں اور جن کے خاوند کی عدت، جن کے خاوند جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں، ان کی عدت کے بارے میں آیا، تو عبید بن کعب کہتے ہیں اللہ کے رسول، اہل مدینہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً وہ عورتیں رہ گئیں جن کے بارے میں کچھ ابھی حکم نازل نہیں ہوا۔ تو رسول اللہ نے پوچھا وہ کون ہیں؟ عبید بن کعب نے کہا چھوٹی عورتیں اور بوڑھی اور حمل والی، کہ ان کے بارے میں ابھی حکم جو ہے نازل نہیں ہوا۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر یہ آیات نازل ہوئی، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن واولاد الاحمار اجلہن ان یضعن حملہن، کہ تمہاری وہ عورتیں کہ جو حیض سے مایوس ہو جائیں اور جنہیں حیض نہیں آتا، اور وہ کہ جو حاملہ ہیں، ان کی مدت کے بارے میں اللہ نے جو ہے حکم نازل فرما دیا۔ اب یہاں پہ کیونکہ حیض کا جو ہے وہ ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر اللہ نے اس کی صحت کے ساتھ یہ نظام قائم کر دیا، اس کو ماہانہ ماہواری کا خون آتا ہے، اور کیسی اللہ کی شان ہے کہ جب وہ عورت حاملہ ہوتی ہے تو یہ حیض کا خون یہ بند ہو جاتا ہے، اور یہی خون پھر وہ اس بچے کی خوراک بنتا ہے۔ پھر جب وہ بچہ جن لیتی ہے اور بچے کو اب چاہیے ہوتا ہے دودھ، پھر وہی خون بچے کی دودھ کی پیداوار میں اللہ اس کو لگاتا ہے اور وہ دودھ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیسی اللہ کی شان۔ تو حیض کے بارے میں تو یہ کہ ماہواری کا خون جو ہے یہ ہر ماہ ایک مقررہ وقت پہ آتا ہے۔ نفاس کا جو خون ہے، جب عورت بچہ جنتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً 40 دن تک، 1.25 مہینہ یہ رہتا ہے نفاس کا۔ ایک اور قسم کا خون ہوتا ہے استحاضہ، جو نہ حیض ہوتا ہے اور جو نفاس بھی نہیں ہوتا، وہ کوئی بیماری ہوتی ہے عورت کے اندر یا رحم میں کوئی
رگ پھٹ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہر وقت خون جاری رہتا ہے، تو پھر ایسی عورتوں کو نماز روزے کی ادائیگی میں مشکلات آتی ہیں۔ اب یہ جو حیض ہے اور جو نفاس ہے، اس میں نہ تو عورت نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ ہی روزہ رکھ سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ البتہ جب پاک ہو جائے گی حیض سے، نفاس سے، تو پھر وہ روزے کی قضا کرے گی، لیکن نماز اس کی معاف ہے۔ روزے کی قضا، نماز معاف۔ البتہ یہ جو استحاضہ ہے کہ جو بیماری کی وجہ سے ہر وقت خون نکلتا رہتا ہے، اس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس کا حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے وہ نیا وضو کرے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے اور وہ نماز پڑھے گی، نماز سے اس کو جو ہے رخصت نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ کی کتاب میں 3 قسم کی جو خواتین ہیں، ایک کہ جو حیض سے مایوس ہو گئیں، دوسری کہ جسے حیض بالکل نہیں آتا، تیسری کہ جو بچہ جنتی ہے۔ ہمارے جو آئلی قوانین ہیں، پاکستان کے آئلی قوانین، ان کی بعض جو شقیں ہیں وہ قرآن و سنت سے متصادم ہیں۔ جیسے اگر کسی عورت کا نکاح ہوتا ہے اور میاں بیوی کے ملنے سے پہلے شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے، تو شریعت میں سورہ احزاب میں کیا حکم ہے؟ من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، کہ قبل اس کے کہ تم نے انہیں چھوا نہیں اور طلاق دے دی اپنی عورتوں کو، تو ان پر اب کوئی عدت نہیں ہے تمہیں جو تم نے شمار کر، کیونکہ میاں بیوی ملے ہی نہیں۔ میاں بیوی ملنے سے پہلے شوہر بیوی کو طلاق دے دے تو اس میں عدت نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کے آپ کے آئلی قوانین میں ہے کہ ایسی عورت کی عدت بھی 90 دن ہے۔ اسی طرح حیض والی جو عورتیں ہیں ان کے بارے میں سورہ بقرہ کی 228 نمبر آیت، اس کے بارے میں پہلے بھی میں ذکر کر چکا گزشتہ آیات کے جو ہے تشریح و تفسیر میں، تو وہاں لفظ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ جو متعلقہ عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی ہے انہیں حیض آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں گی 3 قروء، یعنی 3 حیض تک۔ تو حیض کا زمانہ ہر عورت کا مختلف ہوتا ہے، مقرر نہیں ہے۔ حیض کے اعتبار سے اس کو فرمایا کہ 3 حیض وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں گی، جبکہ آپ کے آئلی قوانین میں ہے ایسی عورتوں کی بھی عدت کیا ہے، وہ 90 دن مقرر ہے۔ تو یہ چند شقیں ایسی ہیں کہ جو کیا ہے قرآن و سنت سے متصادم ہیں۔ اچھا، یہاں پہ اللہ نے یہ جو ارشاد فرمایا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن، کہ جو حیض آنے سے مایوس ہو چکی ان کی عدت، اور جنہیں حیض نہیں آتا ان کی بھی عدت کیا ہے 3 مہینے۔ تو دیکھیں یہاں پہ شریعت کہہ رہی کہ نابالغ بچی کا نکاح کیا جا سکتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی، 6 سال کی عمر میں نکاح، 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، جبکہ ہمارے یہاں قانون کیا ہے 16 سال سے کم بچی اور 18 سال سے کم بچے کا نکاح کرنا قانوناً جو ہے جرم ہے اور اس کی سزا بھی ہے۔ تو واللائی لم یحضن، یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نابالغ بچی کا نکاح کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، رخصتی آپ کریں تو بالغ ہونے کے بعد، اور بالغ ہونے کی کوئی عمر نہیں ہے۔
نہ بچے کی نہ بچی کی۔ خاص طور پر آج کے زمانے میں جیسی خوراکیں آج ہم کھا رہے ہیں نا، کھادوں والی خوراک، اور جناب گائے بھینسوں کو جناب وہ ٹیکے لگ رہے ہیں، اور یہ برائلر مرغی، یہ ایسی غذائیں یہ بچوں کو بھی، جس طرح ان برائلر مرغی کو جو غذا دی جاتی ہے وہ جناب جو اس نے مہینوں میں بننا وہ دنوں میں جناب ایسے پھل پھول جاتی۔ تو جب انسان کھاتا ہے نا، بچے بھی پھر اسی طرح جلدی وہ بھی پھل پھول جاتے۔ تو بچے بھی کیا ہیں، وقت سے پہلے جوان ہو رہے۔ تو بچوں کی بالغ ہوتے ہی ان کی شادی ضروری ہے۔ جتنا نکاح میں تاخیر کریں گے، جس طرح اللہ کی ذات نے انسان کے اندر یہ بھوک اور پیاس کی خواہش رکھی ہے نا، بھوک لگی تو جائز ذریعے سے اگر وہ اسے نہیں ملے گا تو وہ ناجائز، اس نے تو پیٹ بھرنا ہے۔ اسی طرح جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جنسی ضرورت خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اگر جائز طریقے نکاح سے اس کے والدین، اس کے اولیاء، اس کے جو والی وارث ہیں، اگر اس کا نکاح کر دیں گے نہیں تو پھر وہ ناجائز ادھر ادھر منہ مارے گا۔ آج کل تو اللہ معاف کرے یعنی بے حیائی کا ایسا دور ہے کہ جن کے نکاح ہوئے ہوئے ہیں وہ بھی بے حیائی میں، بدکاری میں وہ بھی ملوث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر جہنم میں دکھایا گیا کہ چند لوگ جو ہے وہ ایک ہانڈی میں پاکیزہ کھانا پڑا ہے، اسے چھوڑ کر جو گندی ہانڈی ہیں وہاں سے وہ منہ مار کے کھا رہے۔ تو حضور نے پوچھا تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نکاح ہونے کے باوجود پھر وہ زنا کی طرف جاتے ہیں، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں۔ خیر، تو اولاد کو بالغ ہوتے ہی اس کا نکاح یہ ضروری ہے، نہیں کریں گے تو گناہ کیا ہے، والدین کے سر پہ۔ تو وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حاملہ عورت اگر اس کا جو ہے شوہر مر جاتا ہے تو اس کی عدت پھر وہ 3 مہینے یا 4 مہینے 10 دن نہیں ہے، بلکہ جب وہ حمل کو وضع کر دے، بچہ جن جائے، جس دن بچہ جنا، بچہ جنتے ہی اسی دن وہ جو ہے اس کی عدت پوری ہو گئی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے، اللہ اس کے کام کو آسان بنا دیتا ہے۔ یعنی یہاں پہ طلاق کا، عدت کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے جو سنت طریقے کے مطابق عورت کو طہر میں طلاق دے گا، ایک ایک کر کے، ایک طلاق دی طہر میں، اس کے بعد پھر 3 حیض جو ہے وہ کی عدت۔ اگر کوئی اس طرح دے گا تو اس کے معاملے میں کیا آسانی ہوگی، وہ گزشتہ آیت نمبر 1 کے آخر میں گزر گیا کہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ اگر اس طرح عورت کو طلاق دے گا، طہر میں طلاق دے اور 3 حیض کی مدت وہ اس کا انتظار بھی کرے اور وہ عدت اس کے گھر میں پوری کر رہی، ایک طلاق دی ہے اور رجوع کرنے کی نیت سے، تو پھر نکاح کی ضرورت نہیں، رجوع کرنے کی نیت سے نہیں دی پھر نکاح کی ضرورت، لیکن رجوع یعنی ہو سکتا ہے۔ تو جب رجوع ہو گیا تو بھی اس کے بعد جب میاں بیوی نکاح کریں گے تو پھر نئے نکاح کے ساتھ پھر شوہر کو 2 طلاقوں کا حق حاصل ہوگا، کیونکہ وہ ایک دے چکا ہے۔ خیر، تو یہاں اللہ نے کیا فرمایا، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ نہیں جانتا وہ کہ شاید اللہ پیدا کر دے اس کے بعد کوئی معاملہ۔ سنت طریقے کے مطابق دے گا تو ہو سکتا ہے میاں بیوی میں آپس میں جناب کوئی ذہن دوبارہ بن جائے، جو قصوروار ہے وہ توبہ کر لے اور گھر جو ہے وہ ٹوٹنے سے جو ہے وہ بچ جائے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا یہاں پر بھی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے
ڈرے گا تو اللہ اس کے معاملے کو آسان کر دے گا۔ آسان یہی ہوگا کہ پھر اس کا گھر ٹوٹنے سے بچ سکتا ہے۔ لیکن اگر جس نے اللہ کا خوف، جسے اللہ کا خوف نہیں تھا، ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دی، تو پھر وہ جب ہوش آتا ہے پھر بندہ ادھر ادھر بھاگتا ہے، وہ جناب حلالہ کرو جی، میری بیوی بچ جائے، میرے بچوں کا مسئلہ ہے، یہ ہو جائے گا۔ بھائی پہلے اس لیے کہتے ہیں کہ شرعی طریقے کے مطابق، سنت طریقے کے مطابق طلاق دو۔ حیض میں طلاق دی یا یہ جو طلاق مغلظہ، طلاق بدعت، ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی، یہ واقع ہو جاتی۔ حیض میں دی گئی بھی واقع ہو جائے گی، چاہے عورت حاملہ ہے پھر بھی واقع ہو جائے گی۔ یہاں پہ قرآن خود کہہ رہا ہے۔ لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے مسئلے گھڑ لیتے ہیں۔ ہم لوگ ایسے ترقی یافتہ ہیں، ترجمہ پوچھیں گے مولوی صاحب سے، لیکن جب مسئلے کی باری آتی ہے پھر وہ مسئلہ ہم مولوی صاحب کو بتاتے، پھر وہ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ مسئلہ ایسے نہیں ایسے ہے۔ تو کیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اگر جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے جسے اللہ نے تمہاری طرف جو ہے اتارا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ دور کر دیتا ہے اس سے اس کے گناہ کو، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اسے جو ہے دگنا اجر، عظیم اجر عطا فرماتا ہے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اسے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ تقویٰ کی، اللہ سے ڈرنے کے 2 انعامات اللہ نے آیت نمبر 5 میں ذکر کر دیے۔ ایک یہ کہ تقویٰ کی برکت سے گناہ جو ہے اللہ معاف فرما دیتا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ پھر اجر عظیم بھی عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری جو ہے مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک تو یہ تقویٰ ہے کہ تقویٰ کے ذریعے سے اللہ گناہ جو ہے دور کر دیتا ہے، گناہ مٹا دیتا ہے۔ دوسری چیز کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کو جب کوئی رنج، دکھ، فکر، کوئی تکلیف، کوئی غم پہنچتا ہے، یہاں تک کہ کانٹا چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہ دور کر دیتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا تقویٰ بھی اختیار کریں، اور جب کوئی مصیبت آئے تو اس پر صبر بھی کریں۔ تو یہاں آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو وہ عورت کے جو حیض سے مایوس ہو چکی، یعنی کبر سنی، بڑی عمر ہونے کی وجہ سے جسے حیض آنا بند ہو جائے، پھر اس کا شوہر فوت ہو جائے، تو اس کی عدت کے بارے میں اللہ نے فرمایا 3 مہینے اس کی عدت۔ اور جسے حیض نہیں آتا، کم سنی، چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے، تو اس کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا اس کی عدت بھی 3 مہینے ہے۔ اور وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، وہ عورتیں کہ جو حاملہ ہیں، ان کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں، تو ان کی عدت وضع حمل ہے، جب یہ بچہ جن دیں گی تو یہ عدت سے باہر جو ہے وہ آ جائیں گی۔ باقی آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، انشاءاللہ ان آیات کو آئندہ دیکھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور اللہ قرآن کو آگے پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔